زیست کے رنگ پچھتاوا زرمینہ اور گل خان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور یہ 2 سال پلک جھپکتے میں ایسے گزرے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ دراصل انسان خوشی کی زندگی بسر کر رہا ہو تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی حال ان دونوں میاں بیوی کا بھی تھا۔ دونوں کی شادی نہ صرف ان کے والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی بلکہ ان دونوں کی پسند بھی اس میں شامل تھی۔ گاؤں کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ میاں بیوی ہو تو ان جیسے ہو۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا کہ نہ جانے کب کس کی نظر ان دونوں ہنستے مسکراتے جوڑے کو لگی۔ زرمینہ کا خالہ زاد بھائی ناصر خان چھٹیاں گزارنے گاؤں آیا تھا اور بہت سارے تحفے تحائف اپنے ساتھ لایا تھا۔ ناصر خان کی بہن زرمینہ کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ زرمینہ کی شادی سے پہلے ناصر خان کے والدین نے زرمینہ کا رشتہ ناصر خان کے لیے مانگا تھا، لیکن وہ رشتہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال بات گزر گئی اور ناصر خان کے لیے کسی اور جگہ رشتہ تلاش کیا گیا، اور زرمینہ کی شادی گول خان سے ہو گئی تھی۔ اس لیے اب وہ بات کسی کو یاد نہیں رہی اور نہ ہی زرمینہ اور ناصر خان کی بہن کی دوستی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں جب بھی ملتے بڑے اچھے طریقے سے ملتے۔ گاؤں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اکثر اوقات ڈولی کو اس وقت تک جانے نہیں دیا جاتا جب تک بارات میں آنے والے لوگ نشانہ بازی جیت نہیں جاتے۔ کسی جگہ کوئی نشانہ رکھ دیا جاتا ہے اور بارات میں آنے والے نوجوان اس پر نشانہ بازی کرتے ہیں، اور جو نوجوان نشانہ مار لیتا ہے اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، اور نشانہ بازی میں عموماً جوان طبقہ حصہ لیتا ہے، ویسے کبھی کبھار بڑی عمر کے بزرگ بھی نشانہ مار لیتے ہیں۔ ایسی ہی شادی کی ایک تقریب میں ناصر خان نے نشانہ بازی کی اور نشانہ مار دیا۔ لوگوں نے اس کی نشانہ بازی کی بہت تعریف کی۔ چونکہ یہ قریب کے گاؤں کی شادی تھی اس لیے آس پاس کے تمام لوگ اس میں شریک ہوئے تھے۔ گل خان اور زرمینہ بھی اس شادی میں مدعو تھے۔ شادی ختم ہوتی ہے تو لوگ حسن عادت کچھ دنوں تک اس پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ زرمینہ نے بھی گھر آ کر ناصر خان کی نشانہ بازی کی بہت تعریف کی۔ زندگی میں پہلی بار گل خان کو زرمینہ کی کوئی بات سخت ناگوار لگی، تاہم اس نے اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی زرمینہ کو اپنی کہی ہوئی بات کا احساس ہوا۔ ایک روز زرمینہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ناصر خان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ ان کے آپس میں رشتہ داری بھی تھی اس لیے زرمینہ اور اس کی والدہ سے راستے میں دعا سلام ہوئی۔ اسی میں گل خان بھی کھیتوں کی طرف سے اچانک اس طرف آ گیا۔ اس نے زرمینہ کو ناصر خان سے مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھا تو اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔ اگرچہ زرمینہ اس وقت اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ تھی۔ گل خان کے دل میں شک کا ناگ سر اٹھانے لگا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ چونکہ ناصر خان کے لیے زرمینہ کا رشتہ پہلے مانگا جا چکا تھا اس لیے ناصر خان اب تک اس کے خیال کو دل سے نہیں نکال سکا، اور شاید زرمینہ کو بھی اس کے ساتھ رشتہ طے نہ ہونے کا افسوس ہے۔ ناصر خان جہاں دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ دے کر آیا تھا وہاں اپنی اکلوتی بہن کے لیے بھی بہت کچھ لایا تھا، جس میں باقی چیزوں کے علاوہ کئی قیمتی جوڑے کپڑوں کے بھی تھے۔ ناصر خان کی بہن نے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا زرمینہ کو اپنی طرف سے بطور تحفہ بہت اصرار کر کے دیا۔ گل خان اب بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا اور اکثر اوقات گھر سے باہر رہتا۔ زرمینہ نے کئی بار پریشانی کی وجہ پوچھی لیکن گل خان نے ہر بار اصل بات کو ٹال دیا۔ انسان کے دل پر جب کوئی بوجھ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ گل خان نے اپنے کسی دوست سے یوں ہی ناصر خان کے بارے میں پوچھا کہ ناصر خان کیسا شخص ہے۔ اس کے دوست نے ناصر خان کے بارے میں کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جس سے گل خان کے دل کا شک اور بڑھ گیا۔ دراصل گل خان کا دوست ناصر خان سے حسد کرتا تھا کیونکہ ناصر خان جب سے ملازمت کرنے لگا تھا تب سے اس کے گھر میں بہتر تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس نے نیا گھر بنا لیا تھا، آس پاس کے گاؤں میں کچی زمینیں بھی خرید لی تھیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو اس کی یہ خوشحالی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ گل خان نے اپنے دل کی اصل بات تو بتائی نہیں لیکن اپنے دوست کے جواب سے اس کے دل کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ گل خان یک طرفہ رقابت کی آگ میں جلنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے راز میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا کیونکہ یہ معاملہ اس کی غیرت کا تھا۔ زرمینہ کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی۔
گل خان کو کل صبح شہر جانا تھا۔ وہ الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا تو اس کی نظر ایک شاپنگ بیگ پر پڑی۔ جب اس نے شاپنگ بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت لیڈیز سوٹ تھا۔ گل خان سمجھ گیا کہ یہ سوٹ کہاں سے آیا ہے۔ اب وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے بجائے کچھ معلوم کرنے کے پہلے ناصر خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر زرمینہ کو۔ اب وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی بہتر موقع ہاتھ آئے اور ناصر خان کو قتل کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر وقت بندوق ساتھ رکھنے لگا تھا۔ وہ ہر اس راستے کی نگرانی کرنے لگا جس پر ناصر خان کا گزر ہوتا تھا۔ ایک روز شام کے وقت ناصر خان اپنی کسی دوست سے مل کر گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں گل خان سے آمنا سامنا ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے قتل کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ناصر خان حسب معمول گل خان سے ہاتھ ملانا چاہا، جس کے جواب میں گل خان نے بڑی بددلی سے ہاتھ بڑھایا اور پھر جیسے ہی ناصر خان ہاتھ ملا کر آگے بڑھا پیچھے سے گل خان نے اس پر کئی فائر کر دیے۔ ناصر خان وہیں گر کر چند لمحوں میں زندگی کے بندھن سے آزاد ہو گیا۔ اب گل خان واپس اپنے گھر زرمینہ کو قتل کرنے کے لیے چل پڑا۔ زرمینہ اس وقت کنویں سے پانی بھر کر گھڑا سر پر اٹھائے گھر میں داخل ہو رہی تھی کہ گل خان نے اس پر بھی کئی فائر کیے۔ وہ گھڑے سمیت گر پڑی۔ فائرنگ کی آواز سن کر گھر کے سب افراد جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے زرمینہ کو خون میں لت پت دیکھا تو گل خان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا؟ گل خان نے جواب دیا کہ میں نے وہی کچھ کیا جو ایک غیرت مند شوہر کو کرنا چاہیے۔ جب گل خان کی ماں اور بہن کو اس واقعے کا علم ہوا تو گل خان کی بہن نے کہا کہ بھائی یہ تم نے کیا؟ وہ کپڑے تو میرے سامنے بھابھی کی سہیلی نے اسے اپنی طرف سے اصرار کر کے دیے تھے۔ تم نے محض اس معمولی سی بات پر بھابھی کی جان لے لی۔ گل خان کی آنکھیں اب کھل چکی تھی، لیکن اب آنکھیں کھل جانے کا کیا فائدہ، کیونکہ ناصر اور زرمینہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ Thanks for watching.